جبکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 72-73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ نجات کون پائے گا، جہنم میں جانے سے محفوظ کون رہے گا؟ تو آپ نے واضح انداز میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس حدیث کو اس حدیث سے جوڑیے، ہاں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ نے وہ کہا۔ اور یہاں فرمایا کہ نجات پانے والا یعنی حق پر رہنے والا گروہ کون سا ہوگا؟ ہاں، ما انا علیہ و اصحابی۔ اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ دیجئے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے غربت کی حالت میں اہل اسلام ہو جائیں گے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تینوں کو ملا کے دیکھیے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے اور منہج پر چلنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، لوگ بگاڑ کا شکار ہوں گے، عقیدے میں شبہات اور شہوات کے فتنوں میں پڑ جائیں گے، اور یہ سنت پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیسری حدیث کا بھی شیخ نے تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں یہی کہا کہ بالکل یہ صاف ہو جاتا ہے کہ انسان یہ فتنوں کے زمانے میں جو غربا ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو کم تعداد میں ہوں گے، بگاڑ کے شکار زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ یہ وہی تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور یہ اتباع کرنے والے جو ہے صحیح عقیدے کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ شیخ نے اپنے آگے کے شیخ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا کہ میری امت میں جو مسلم شریف اور بخاری میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے متعدد صحابہ کرام سے، حضرت ثوبان سے، حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ عنہما وغیرہم، ان لوگوں سے مروی ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب اور قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ہاں، کہ ان کی مدد کو چھوڑنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ شیخ نے اس پر جو لمبی بحث کی ہے، میں اس کا مختصر سا خلاصہ یہ بیان کروں کہ حدیث پر آپ غور کیجئے کہ دو لوگوں کا، اہل حق کی مخالفت کرنے والوں کی دو قسم کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا یہ کہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ جو ان کی مدد کو چھوڑے وہ اور جو ان کی مخالفت کرے، دونوں ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہاں شیخ نے قرآن کی ایک آیت سے یہ استدلال بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نا بعض کفار کے کہ لا یضرکم الا اذی، کہ یہ تم کو کچھ تکلیف کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تکلیف ہوگی، مخالفین اہل حق کو تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن شیخ نے اس کی وضاحت کی کہ جو مدد چھوڑے گا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی مدد، ہم حق پر قائم ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بظاہر دیندار ہیں لیکن ہمارا ساتھ نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے، دفاع نہیں کرتے۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں دیندار بنتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، اہل حق کی تائید کرے، ہاں، اہل حق اپنی بات پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں لیکن خاموش ہیں، تو یہ ان لوگوں میں داخل ہے۔ شیخ ربی نے ایک بات بہت اہم بیان کی، میرے نزدیک میں اس کو اہمیت کی حامل سمجھتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جیسے جماعت اہل حدیث اور اہل حق کے اہل سنت یا سلفی لوگ کہلاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ ایک ہی منہج، صحیح منہج کو ماننے والے لوگوں میں بھی ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو دین کا کام کر رہے ہیں، خود درست ہے اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے اہل حق جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی کبھی ہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض اہل الحدیث سلفی، ان کا منہج درست ہے لیکن کچھ معاملات میں وہ اپنے اہل منہج علماء کرام یا دعات کی ویسی تائید اور توثیق نہیں کرتے جو ان پر حق ہے۔ یہ بڑی کمی ہے، یہ غربا کی صفت سے اپنے آپ کو الگ کرنے والی بات ہے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم کی تشریح میں شیخ نے ان لوگوں کو بھی ذکر کیا جو اہل حق ہیں، منہج کو ماننے والے ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے۔ ولا اور برا کی بنیاد پر اہل حق کا ساتھ دینا اور اہل باطل کی مخالفت کرنے کی بجائے یہاں کبھی مخالفت کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں ساتھ دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منحرف لوگوں کی تائید کر بیٹھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے گویا غربا کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس حدیث کے مصداق میں وہ اہل حق سے ہٹ رہے ہیں، طائفہ منصورہ کی ایک گنا مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ان کی مخالفت کرنے والے جو ہیں یہ جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. صححه الألباني رحمه الله.